قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل ترون قبلتی ها هنا فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لأراکم من وراء ظہری۔ یہ حدیث پاک مکمل ہوئی، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ حل ترونا، کیا تم یہ دیکھتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ قبلتی ہا ہونا، کہ میں صرف سامنے کی طرف سے ہی دیکھتا ہوں، فواللہ اللہ کی قسم، ما یخفى علی، مجھ پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، خشوعکم تمہارا خشوع، ولا رکوعکم اور تمہارا رکوع، انی لأراکم من وراء ظہری، بے شک میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی ملاحظہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ یہ ایک حدیث پاک ہے، اس کے جو مضامین ہیں انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ دوسری حدیث پاک بھی پڑھتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث نمبر 419، اس باب کی دوسری حدیث ہے۔ قال حدثنا یحیی بن صالح قال حدثنا فلیح قال، یہ دوبارہ سے پڑھوں، قال حدثنا یحیی بن صالح قال حدثنا فلیح بن سلیمان عن ہلال بن علی عن انس بن مالک قال صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة ثم رقی المنبر فقال فی الصلاة وفی الرکوع انی لأراکم من ورائی کما اراکم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نماز پڑھائی، ثم رقی المنبر، پھر آپ علیہ السلام منبر پر جلوہ فرما ہوئے، فقال فی الصلاة وفی الرکوع، اور نماز اور رکوع کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ہم سے یہ ارشاد فرمایا کہ انی لأراکم، بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں، من ورائی اپنے پیچھے سے، کما اراکم جیسا کہ تمہیں میں دیکھتا ہوں۔ اب اس کے آگے وہ کلمہ محذوف ہے، یعنی میں تمہیں اپنے سامنے سے جس طرح دیکھتا ہوں اسی طرح اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ دو احادیث ہو گئی۔ اب اس پر پھر محدثین کرام نے مختلف قسم کی ابحاث ذکر کی ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے جو صحابہ سے یہ فرمایا، حل ترون قبلتی ہا ہونا، اے میرے صحابہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں صرف آگے سے دیکھتا ہوں، تو یہ استفہام انکاری تھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں صرف اپنے سامنے والی سمت ہی سے نہیں دیکھتا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی بصارت، ایسی طاقت اور بینائی عطا فرمائی ہے کہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے کے معاملات کو بھی کیا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، اس کو بھی ملاحظہ کرتا ہوں۔ حل ترون قبلتی ہا ہونا، یہ استفہام تھا، یہ استفہام کون سا ہے؟ استفہام انکاری۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی جو حیت ہے، اس کی جو ساخت ہے، تو اس اعتبار سے انسان کی آنکھوں کے سامنے چہرے کی سیدھ میں اگر کچھ ہوگا تو وہ اپنی نگاہوں سے دیکھ سکے گا، لیکن پیٹھ کے پیچھے اگر کچھ ہو رہا ہے تو اس کو وہ بظاہر نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ دیکھنے کا ظاہری آلہ کیا ہے؟ آنکھ، اور آنکھ انسان کے چہرے کی طرف ہوتی ہے، نہ کہ اس کی پیٹھ کی طرف۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں تمہارے اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی ملاحظہ کرتا ہوں، تو یہ دیکھنا کس طور پر ہے؟ اس پر پھر محدثین کرام نے کچھ تعویلات بھی بیان کی ہیں، لیکن ہر تعویل کو علماء نے پھر ذکر کر کے اس کو رد کیا، اور پھر یہ بیان کیا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا کلام اپنے بالکل ظاہری معنی پر ہے، یہ آپ علیہ السلام کا اعجاز ہے، آپ کا خاصہ اور معجزہ ہے کہ آپ بیک وقت صرف سامنے سے نہیں بلکہ سامنے سے بھی، پیٹھ کے پیچھے سے بھی، بلکہ جو جہات ستہ ہیں، جو 6 ڈائریکشنز ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، تمام جہتیں آپ علیہ السلام کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ایسے کر دی ہیں جس طرح کسی انسان کے سامنے کی جہت ہوتی ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے جو منظر ہوتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام کے لیے یہ 6 جہتیں کیا ہیں؟ بالکل سامنے ہیں۔ تو امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمدۃ القاری میں بھی ان احتمالات کو ذکر کیا، اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری میں بھی اس کو ذکر کیا۔ اس میں سے پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ جو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، تو دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد علم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے وحی کے ذریعے یا پھر الہام کے ذریعے اس کا علم عطا فرماتا ہے کہ میری پیٹھ کے پیچھے کے منظر کیسے ہیں، یا میرے پیٹھ پیچھے جو صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں پچھلی صفوں میں، تو ان کی کیفیت کیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں علماء نے ذکر کی ہیں کہ بطور وحی
یا بطور الہام حضور کو اس کا کیا ہوتا تھا؟ علم ہوتا تھا۔ اس احتمال کو ذکر کرنے کے بعد امام بدر الدین عینی نے بھی اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی اس احتمال کا رد کیا اور فرمایا کہ اگر یہ احتمال بیان کیا جائے کہ یہاں صرف علم مراد ہے، صرف علم مراد ہے، تو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا من وراء ظہری کی کلمات کہنا اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ انی لأراکم، بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں، من وراء ظہری، اپنی پیٹھ کے پیچھے سے، تو من وراء ظہری کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے مراد یہ صرف علم نہیں ہے بلکہ یہ ظاہری طور پر کیا ہے؟ دیکھنا ہے۔ اس کو رؤیت عینی کہا جائے گا کہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنا۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی نے اس احتمال کو جب ذکر فرمایا کہ اس سے مراد بطریق وحی یا بطریق الہام صرف علم ہے، فرماتے ہیں ھذا لیس بشیء، یہ جو مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، یہ تعبیر کی جا رہی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر دوسرا احتمال یہ بیان کیا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھ مبارک کے دائیں اور بائیں طرف سے دیکھا کرتے ہیں۔ انسان بعض اوقات ہوتا ہے کہ چہرہ اس کا سامنے ہے لیکن وہ دائیں یا بائیں اپنی نگاہوں کو، آنکھوں کو کیا کرتا ہے؟ تھوڑا موو کرتا ہے، دائیں یا بائیں گھماتا ہے اور کچھ نہ کچھ اس کو پیچھے کے معاملات بھی کیا ہوتے ہیں؟ نظر آتے ہیں۔ یہ بھی ایک معنی بیان کیا گیا، لیکن امام بدر الدین عینی اس احتمال کو ذکر کرنے کے بعد بھی فرماتے ہیں ھذا ایضا لیس بشیء، یہ جو مفہوم بیان کیا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام اس طرح ملاحظہ کرتے تھے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر آپ نے جمہور کا عقیدہ بیان کیا کہ اس حدیث پاک سے حضور علیہ السلام کی بینائی کا کیا معنی ہے، اسی کو امام ابن حجر اسقلانی نے بھی ذکر کیا۔ میں یہاں عمدۃ القاری کی عبارت پڑھتا ہوں۔ امام بدر الدین عینی ان دونوں احتمالات کو ذکر کر کے ان کا گویا کہ رد فرما کے ھذا لیس بشیء کہہ کے اس کا بے ثبات ہونا بیان کر کے فرماتے ہیں وقال الجمہور، جمہور علماء اس حدیث پاک کی تشریح میں فرماتے ہیں وَهُوَ الصَّوَابُ، اور یہی اس حدیث کا کیا ہے؟ درست معنی ہے کہ انَّهُ مِنْ خَصَائِصِهِ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ چیز کہ اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھ لینا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے آپ کا یہ کیا ہے؟ خاصہ ہے، آپ کی اسپیشلٹی ہے۔ اور یہ دیکھنا صرف معنوی طور پر نہیں ہے، یہ بطور علم نہیں ہے کہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے، بلکہ امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں وَإِنَّ إِبْصَارَهُ إِدْرَاكٌ حَقِيقِيٌّ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے پیٹھ کے پیچھے سے ملاحظہ کرنا یہ ادراک حقیقی ہے، یعنی حقیقی طور پر دیکھنا مراد ہے۔ ان خرقت لہو فیہ العادہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کمال خرق عادت یعنی خلاف عادت بطور معجزہ عطا فرمایا گیا۔ اچھا، اس کی اب دلیل کیا ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا پیٹھ کے پیچھے سے ملاحظہ کرنا آپ کا خاصہ ہے، آپ کی اسپیشلٹی ہے، رب نے آپ کو بطور معجزہ عطا فرمایا۔ اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اس حدیث کو بخاری شریف کے اس باب میں بھی ذکر کیا ہے جہاں علامات نبوت یعنی پیارے آقا علیہ السلام کے معجزات اور آپ کی نبوت کے خصائص کا بیان ہے، اس باب میں امام بخاری نے اس حدیث کو کیا کیا ہے؟ روایت کیا ہے۔ تو گویا کہ امام بخاری نے علامات نبوت کے باب میں اس روایت کو ذکر کیا تو اس سے پتہ چلا کہ یہ علامات نبوت یعنی حضور علیہ السلام کے خصائص اور معجزات کی قبیل سے ہے۔ فرماتے وَلِهَذَا أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ، یعنی یہ نبی کریم علیہ السلام کو خرق عادت ایک معجزہ عطا کیا گیا کہ آپ پیٹھ کے پیچھے سے ادراک حسی اور حقیقی کے طور پر یعنی بالکل ظاہری طور پر ملاحظہ کرتے ہیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے اس حدیث کی تخریج یعنی کہ روایت علامات نبوت والے باب میں فرمائی ہے۔ اچھا، یہاں دیکھیں حدیث پاک میں کتنے خوبصورت کلمات ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی کا کمال بیان ہے کہ بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں جو حسی اور مبصر ہوتی ہیں، یعنی وہ چیزیں ہوتی ایسی ہیں کہ ہر شخص اس کو دیکھ سکتا ہے، دکھائی دینے والی چیزیں جس کو ویزیبل بھی کہہ سکتے ہیں، مبصر اور محسوس کہا جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی اور آپ کا دیکھنا صرف حسی، مبصر اور دکھائی دینے والی چیزوں کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں کو بھی دیکھتے تھے جو ظاہری آنکھوں سے عام انسان دیکھ سکتا نہیں ہے۔ اب دیکھیں روایت کی کلمات کیا ہیں، فواللہ، اللہ کی قسم، ما یخفا علیہ، مجھ پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے کیا؟ خشوعکم، تمہارا خشوع، ولا رکوعکم، اور تمہارا رکوع۔ اب یہ رکوع تو نماز کی ایک ظاہری کیفیت ہے جس کو آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ایک شخص رکوع کی حالت میں ہو
دیکھنے والا جب دیکھے گا تو اس کو علم ہوگا کہ یہ حالت رکوع میں ہے. یہ ایک مبصر اور ایک محسوس کی جانے والی ظاہری آنکھوں سے دیکھی جانے والی کیفیت ہے. لیکن خشوع، یہ خشوع کیا ہوتا ہے؟ یہ دل کی رقت اور ایک عاجزی کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے. بندہ جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے، دعا کرتا ہے، رب کی یاد کرتا ہے، رب کا جب خوف اس پر غالب آتا ہے یا نماز کی حالت میں ہوتا ہے، تو اب رب کی بارگاہ میں جب بندہ حاضر ہے اور اس کے دل میں ایک رقت پیدا ہو رہی ہے، ایک عاجزی کی، ایک عجز کی، بندگی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، تو اس دل کی کیفیت کو، ان فیلنگز کو کیا کہا جاتا ہے؟ خشوع. اب یہ خشوع دل کی کیفیت ایسی چیز ہے جو ظاہری نگاہوں سے دیکھی نہیں جا سکتی. یہ محسوس و مبصر اس طور پر نہیں ہے کہ اس کو آنکھوں سے دیکھا جا سکے. یعنی اس دل کی کیفیت کا کوئی ظاہری جسم نہیں ہے، کوئی اس کی حیت نہیں ہے، کوئی اس کی شکل نہیں ہے جس کو ہم دیکھ سکیں. لیکن نبی کریم علیہ السلام کا کیسا اعجاز ہے کہ آپ مبصر چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں اور غیر مبصر چیزیں بھی آپ کو دکھائی دیتی ہیں.